کا واسطہ دے کامیابی کا رستہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کامیابی کا راستہ میں الحمدللہ ہم حاضر ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں اول تا آخر شامل رہنے کی مدنی التجا ہے۔ ہم اپنے سلسلے کے آغاز میں آپ کو زکوٰۃ کے متعلق آج کا جو نصاب ہے وہ بیان کرتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 10 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ 10 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ 10 جولائی 2014 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 39,375 روپے۔ اب یہ جب سے شاید ہم نے شروع کیا ہے 38,850 روپے چل رہا تھا زکوٰۃ کا نصاب، تقریباً آج فگر تیز ہوا ہے، تو اس کے کیا اس سے پلس مائنس ہوتا ہے اور یہ دیگر زکوٰۃ کی جو معلومات ہے، اس کے لیے آپ ہمارے دارالفتہ کے نمبر 0300 0220 112 0220 112 0220 112 0300 پر آپ رابطہ کریں۔ آپ کی انشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ زکوٰۃ وغیرہ کے معاملے میں شرعی رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے عنوان کی طرف بڑھوں، میں نے عرض کی تھی کہ کل کی جو کالز پینڈنگ ہوں گی انشاءاللہ ہم اس کو بھی لیں گے۔ آئیے پہلے کل کی کچھ پینڈنگز کال لیتے ہیں جو ہمیں بعد میں آئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے شکر کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے اپنے کاروبار کی جو نا دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لی تھی، اور میرا کاروبار جو نا غیر شرعی تھا، میں نے وہ بند کر دیا۔ کم سے کم 18 سے 20 لاکھ کا کاروبار میں نے بند کر کے اور دوبارہ میں نے شروع کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے آپ نے ایک بولڈ اسٹیپ لیا اور دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کیا، اور غالباً آپ کے سامنے شاید یہ بات کھل گئی ہوگی کہ کاروبار جو آپ کر رہے تھے وہ درست نہیں تھا۔ دیکھیں کتنی بھلے کی بات ہے کہ ہمیں آج پتہ چل گیا کہ ہمارا کاروبار درست نہیں ہے، ہماری آمدنی درست نہیں ہے۔ اگر ہمیں قبر میں اتر کر پتہ چلے، مرنے کے بعد پتہ چلے، یا اس حال میں پتہ چلے کہ اب ہم چینج نہیں کر سکتے، تو کس قدر ہمیں نقصان اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرمائے اور آپ کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے کاروبار کی شرعی رہنمائی حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری کال سنائیے۔ السلام علیکم، میرا نام ابراہیم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابراہیم ہے، میں یو کے سے بول رہا ہوں۔ اصل میں ایک سوال کرنا تھا، جب یہ جھوٹ کے سلسلے میں
آپ کا پروگرام آ رہا ہے ٹی وی پہ، میں دیکھ رہا ہوں. تو اگر کسی کے اوپر آپ کے پیسے باقی ہیں اور وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے آپ کو، جیسے آپ کا ایک انوائس باقی ہے، ایک بل باقی ہے، اور وہ بل آپ کو نہیں دے رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ یار میں نے آپ کو دے دیا ہوں، یا میرے پاس سے مس پلیس ہو گیا ہے، یا آپ نے یہ مال مجھے دیا ہی نہیں تھا، تو اس پیسے کو لینے کے لیے بعد میں کیا میں جھوٹ بول کے یا بل میں ایسا کر کے لے سکتا ہوں؟ تو اس کا ذرا پلیز جواب دے دینا. جھوٹ بولنے کی تو یقیناً اجازت نہیں ہے. مال لینے کی جائز صورتیں بے شمار ہیں. پہلے اپنے مال حاصل کرنے کی جو بھی جائز صورتیں ہیں ان جائز صورتوں کو استعمال کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کی جو جائز صورتیں اس کے لیے دیکھیں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں. جیسے کہ ابھی اس سے پہلے جو کال آئی اور ہمارے اسلام بھائی نے کہا کہ میں نے شرعی رہنمائی لی، آپ کو بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کے پیسے کیسے پھنسے ہوئے ہیں، کس مد میں، کس عنوان کے تحت کب سے پھنسے ہوئے ہیں، اور جس کے بعد پھنسے ہیں اس کی پوزیشن کیا ہے. تھوڑی سی اوورال جو سچویشن ہے وہ مفتی صاحب کے سامنے رکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنی رقم وصول کرنے کا شرعی طور پر بہترین راستہ اللہ کی رحمت سے مفتی صاحب نکال کر دے دیں گے. آپ ایک بار مفتی صاحب کے پاس جائیے. اس پہ کوشچن ہم لائیو ہوتا نا تو میں بھی آپ سے 2 باتیں پوچھتا ہوں، مجھے 2 باتوں کا جواب دیتے. ڈیفینیٹلی ریکارڈڈ کالز جب ہمارے پاس جو آتی ہیں اس میں بعضوں کا ڈیٹیل ہوتی ہے، بعضوں کا ڈیٹیل نہیں ہوتی. لیکن جب آپ مفتی صاحب کے پاس بیٹھیں گے تو ڈیٹیل ہوگی. اچھا، اگر لائیو کال آ بھی جائے، دیکھیے ہر بات، ہر ڈیٹیل یہ مطلب کہ آن ایئر کی جائے یہ ضروری نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیوں کہ بہت ساری باتیں آن ایئر نہیں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بھی بیٹھے ہوئے لاکھوں لوگ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ مدنی چینل بیٹھے ہوں، ہر بات ہر ایک کی مطلب کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر ایک سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی. بعض باتیں وہ ہوتی ہیں جن کا 2 کے علاوہ تیسرے تک پہنچنا بھی جائز نہیں ہوتا. تو یا پھر مطلب اس طرح کی آن ایئر بعض باتیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ چل جائے تو گھر میں بھی فتنہ فساد لڑائی ہو، قوم میں فتنے فساد ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے. تو یہ مطلب سیدھی سی بات ہے، چینل جو بھی ہم چلاتے ہیں ہماری شرعی قیودات و شرعی باؤنڈریز ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے کہ کون سی بات آپ کو آن ایئر کرنی ہے، لاؤڈلی کرنی ہے، کراؤڈلی کرنی ہے، عوامی طور پر کرنی ہے. یہ سب مطلب اس کی پوری پرنسپلز ہیں. الحمدللہ ہماری شریعت مطہرہ ہماری اس معاملے میں بھرپور رہنمائی کرتی ہے. یہ ضمناً بات چلی تو میں ایک مدنی پھول ہی عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جیسے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، خاندان والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بات ہو رہی ہوتی ہے، ہاں یار وہ تمہاری جو خالہ ہے نا، اب وہ خالہ ہے تو خالہ کی باتیں سب کے سامنے ہو رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ خالہ کی بات صرف اس بچے سے کرنے ہی کی حاجت ہو، بچیوں کو بتانے کی حاجت نہ ہو، بچے کی ماں کو بتانے کی حاجت نہ ہو. نانی کی بات ہے، نانا کی بات ہے، دادی کی بات ہے، دادا کی بات ہے، بچوں کی امی کی بات ہے، اب آپ کی ہی بچوں کی امی کی کوئی بات ہے، زوجہ کی بات ہے، وہ سارے بچوں کو بتانے والی نہ ہو. تو یوں مطلب کہ یہ ایک میٹر ہے جو پورا ایک ٹاپک ہے جو آج میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اس پر مزید ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کرتا. کہ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہر بات ہر ایک کے سامنے نہیں کی جاتی. اب اس کا ایک اصول یہ بنے گا تھوڑا بہت ایک سمجھانے کے لیے، کون سی بات کس کے سامنے کتنی اور کب کرنی ہے، یہ سیکھنے کی حاجت ہے. کون سی بات کس کے سامنے کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. ہر بات ڈیٹیل میں جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور سب کے سامنے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. بعض اوقات ایک برائی کسی ایک کو بتانا شرعاً اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن دوسرے کو پتہ چلے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی. وہ برائی میں مبتلا ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے. ہم بلا اجازت شرعی تیسرے فرد تک یہ بات کر کے خود تو برے بن گئے نا، ہماری تو برائی ہو گئی. تو یہ ایک مدنی پھول ضمناً میرے ذہن میں آیا جو میں نے آپ کو کامیابی کے راستے کے توسط سے عرض کر دیا کہ یہ بھی کامیابی کا راستہ ہی ہے جو میں نے عرض کی ہے. جو ان اصولوں پر کاربند رہے گا انشاءاللہ اس کا گھر امن کا گھیوارہ رہے گا. وہ خود ڈسپیوٹڈ نہیں بنے گا، اتنا اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو اس کی آفس اور اس کا کلچر. بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے
کہ بیٹھے ہوئے بس باتیں کرتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آفس کا چیمبر ہے اور سیٹ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایم ڈی بیٹھے ہوئے ہیں, جو بھی مطلب لوگ اسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 2-4 عملے والے یا اسٹاف آیا, بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں, اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, اس کی برائی اس کے سامنے, اس کی برائی اس کے سامنے. اب یہ 4 چلے گئے دس رہیں گے. سر وہ بہت دیر سے وہ باہر وہ 4 آدمی انتظار کر رہے تھے. ارے یار کیا کروں, یا دماغ کھانے کے لیے اندر آ جاتا. حالانکہ وہ آپ کا دماغ نہیں کھا رہے تھے, حقیقت ہے کہ آپ ان کا دماغ کھا رہے تھے. وہ تو بیچارے ملازم آدمی تھے, وہ آگے پیچھے ہوتے تو وہ ان کے لیے نوکری کا مسئلہ تھا. وہ تو بیچارے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ حال ہمارے حال میں رحم فرمائے, بعضوں کا ناجائز ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں. تو بعض کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ اس کی بات اس کو, اس کی بات اس کو کرتے رہتے ہیں. یہ بعض اوقات گھر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ساس ایک بہو کو ایک بات کرے گی, دوسری بہو کو دوسری بات کرے گی. لے بھائی گئی بیسوانی میں. وہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ایک بات کرے گا, دوسرے بیٹے کو دوسری بات کرے گا, ایک بیٹی کو دوسری بات کرے گا, دوسری بیٹی کو دوسری بات کرے گا. اور اس میں بعض اوقات کوئی اس میں خیر اور بھلائی نہیں ہوتی, ایک دوسرے کی کمزوریاں ہوتی ہیں, برائیاں ہوتی ہیں. تو اس طرح کا جو نیچر لے کر بیٹھتے ہیں, یہ عموماً پرابلم آتی ہے. تو کون سی بات کس سے کرنی ہے, کب کرنی ہے, اور کتنی کرنی ہے, اور جو بات کرنی ہے وہ بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. یہ 5 مدنی پھولوں کو لیجئے گا, اور بھی اس میں مدنی پھول پلس کیے جا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کسی سے 10 سال کے بعد ملاقات کرتے ہیں, بڑے عرصے کے بعد ایک دوست سے ملتے ہیں, اور جب اس سے ملاقات ہوتی ہے آپ کی, تو جب آپ اس کی باتیں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت میچورڈ ہو چکا ہے, بڑا سمجھدار ہو گیا. آپ کہتے ہیں یار تم تو بڑی سمجھداری والی باتیں کر رہے ہو, بڑے تجربے کی باتیں کر رہے ہو. اور آپ اس سے امپریس ہوتے ہیں, متاثر ہو رہے ہوتے ہیں آپ اس سے, اس کے ایکسپیرینس سے, اس کی ڈسکشن سے, اس کی جو مطلب جو آپ کے سامنے جو وہ ایک بڑی مطلب میچورٹی کے ساتھ, بڑے مطلب بالغانہ انداز میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے, آپ بڑے مطلب سے امپریس ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بات کر رہا ہے نا. اسی طرح آپ کسی اور دوست سے ملتے ہیں 10 سال کے بعد, وہ وہی ادھر کی ادھر لگا رہا ہے, ادھر کی ادھر لگا رہا ہے, ہنسی مذاق, ہلا گلا, اور وہ جو ایک عام طور پہ جو چچوڑا انداز ہوتا ہے یہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ادھر کی بات ہو, وہ فلموں کی بات ہو, وہ ڈراموں کی بات ہو, وہ کہانیوں کی باتیں, اب بولو کہ یار تو بدلا نہیں ہے, یار جیسا تھا ویسا ہی ہے. کیا بات ہے کہ 10 سال کے بعد ایک ملا تو وہ چینج ہے, 10 سال کے بعد دوسرا ملا تو وہ کچھ اور ہی نکلا. تو پتہ چلا کہ انسان کی روٹین جو ہے نا, وہ اس کے اندر بردباری اور میچورٹی یا بچپنا یا فضول قسم کی چیزیں ہونے کی علامت بنتی ہیں. بعضوں کا وہ اس طرح سے اس کی طبیعتیں بنتی ہیں. یعنی جو شخص مطالعے کا سلیکٹڈ, اس کا مطالعہ ہوتا ہے سلیکٹڈ, اور کام کی چیزیں پڑھتا ہے, عمدہ چیزیں پڑھتا ہے, اور وہ جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں پڑھتا ہے, اپنے آپ کو ایک مصروف اور ایک کام والے انداز میں جب اس کو اپنے آپ کو رکھتا ہے, اور بڑے سمجھدار اور سلجھے ہوئے لوگوں میں جب اس کی بیٹھک ہوتی ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ اس کی گفتگو کا انداز تبدیل ہو جائے گا, اس کی میچورٹی تبدیل ہو جائے گی. اور جو ایسے لڑکیوں کے گلیوں کچوں کے ساتھ وقت برباد کرتا ہے, فلمیں دیکھتے رہتا ہے, ڈرامے دیکھتے رہتا ہے, کھیل تماشے دیکھتے رہتا ہے, لوفر لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہے, پتنگ بازیوں میں لگا رہتا ہے, تاش کی گڈیاں لے کر بیٹھا رہتا ہے, اور وہ جناب شطرنج جو یہ اور ادھر ادھر ہلا گلا ہو کر کے مطلب جو ایک عجیب و غریب ماحول میں رہتا ہے, آپ کو بعض اوقات, دیکھیں میں 100% نہیں کہتا, بعض اوقات آپ کو اس کی باتوں میں اتنی میچورٹی نہیں ملے گی, کیونکہ اس کا دماغ کھیل تماشوں میں لگا ہوا ہے, اس کا دماغ فضولیات میں لگا ہوا ہے. اس نے کبھی اپنی زندگی کو سیریسلی دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ میری ایک زندگی ہے, یہ میری ایک سانسیں ہیں, مجھے میری اسی زندگی کے اندر بہت کچھ کرنا ہے, ڈیفینیٹلی بہت کچھ کرنا ہے. بعض لوگوں کا کوئی ایم نہیں ہوتا, گھومنا پھرنا, موج مستی, پیسہ اڑاؤ, یہ اڑاؤ, یہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے ہمارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ, ٹھیک ہے, 14 سال کی عمر آپ کی نہیں ہوئی تھی, اور آپ نے ایک ایسا فتویٰ لکھا جس کی تصدیق آپ کے والد ماجد نے کی. 14 سال کی عمر آپ کی نہیں ہوئی. اسی طرح
اور دیگر واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں کہ بڑی چھوٹی عمر میں، جو ہمارے جس کو چھوٹی عمر کہتے ہیں، کبھی 14 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا بچہ ہے، 20 سال کا لڑکا، ابھی نوجوان ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ارے بہت عمر ہے. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے باب الاسلام بنا دیا. اور بہت سارے واقعات ہیں. اور اب بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ایک با مقصد زندگی گزارتے ہیں آپ کو ملیں گے وہ واٹ ایور، چاہے وہ دینی معاملے میں اپنی پوزیشن لے کر جا رہے ہوں یا دنیاوی معاملے میں اپنی کسی پوزیشن کو لے کر جا رہے ہوں. میں ایک مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں کہ وہ مطلب بڑے آپ کو سنجیدہ ملیں گے، شیڈول کے پابند ملیں گے، فضولیات سے خود کو بچائیں گے، بیکار گفتگو میں وہ آپ کو نہیں ملیں گے. ان کے کھانے کے بڑے ٹائم لگے بندے 90 تولے ٹائم ہوں گے، ان کے چائے پینے کے ٹائم 90 تولے لگے بندے ہوں گے. یہ دعوتوں میں بھی جائیں گے تو بڑے کیلکولیٹڈ ٹائم کے ساتھ جائیں گے کہ ایسے ٹائم جائیں گے جب ان کو اندازہ ہو کہ تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو کھانا مل جائے گا، کھانا وغیرہ کھائیں گے. کھاتے ہوئے بھی بڑی میچور باتیں کریں گے. آپ نے غور کیا ہوگا کبھی آپ دعوت میں جاتے ہوں گے، آج کل جیسے ٹیبل کرسیاں ہوتی ہیں، کبھی ٹیبل کرسی پر کوئی سے بیٹھے ہوتے ہیں دعوتوں کے اندر. اب دیکھیے ایک شخص بات کر رہا ہوتا ہے نا، سارے لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں. بڑی وہ ایکسپیرینس، یہ نہیں کہ ادھر یوں ہو رہا ہے ادھر یوں ہو رہا ہے، یہ ہو گیا، ارے میرے کو پتا ہے کہ حکومت کے کیا منصوبے ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ سے کیسے آ گیا. یہ نہیں، اس ڈسکشن کو میں مطلب کہ کوئی نہیں اہمیت دیتا. وہ بڑی مطلب کہ کیلکولیٹڈ اور کام آنے والی باتیں کرتا ہے، جس کو سننے کے بعد جب آپ گھر جائیں تو آپ کی زندگی میں تبدیلی لے آتی ہے اس کی باتیں. یہ آپ کو تجربہ ہوگا. میں مانتا ہوں کہ ایسے لوگ کم ہیں، میں مانتا ہوں ایسے لوگ کم ہوں گے، مگر ہیں. اور یہ مطلب کہ جیسے اگر 20 ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں تو ان میں سے کوئی اکا دکا ٹیبل پر ایسے لوگ ہوں گے. اور بعض اوقات لوگ اٹھ کر آ جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں اور بڑی وہ اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے مطلب اپنے زندگی کے ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بہت مفید باتیں دے رہے ہوتے ہیں. ان کی نالج ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے مطالعہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو فٹ پاتھوں پر گلی کوچوں پر بیٹھ کر اور پان کی دکانوں پر یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر اور معاذ اللہ وہاں سے گانے سن کر انہوں نے اپنا وقت برباد نہیں کیا. تو جنرل اسٹور کے پاس یوں خالی ٹیک لگا کر شوکیس کے اوپر کھڑے ہو کر وہ مطلب کہ اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے. وہ گلی کے نیچے بیٹھ کر مطلب کہ 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے. وہ بستر پر مطلب فضول پڑے اپنا وقت برباد نہیں کر رہے ہوتے. بڑے کیلکولیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ٹائمنگ کے ساتھ سوتے ہیں، ٹائمنگ کے ساتھ اٹھتے ہیں، ٹائمنگ کے ساتھ نکلتے ہیں. 2 5 10 15 20 منٹ گیپ کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک چیز ہوتی ہے. لیکن جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ اس کو پک کرتے چلے جائیے. ایسے لوگ آپ کو بڑے میچور ملیں گے، کام کے ملیں گے. اور یہ دنیا میں بھی آپ کو ایسے لوگ کامیاب ملیں گے جو بھی اس وقت کامیاب، جن کو آپ کامیاب سمجھیں. اگر ان کامیاب لوگوں کو اگر آپ ان کو لیں گے تو آپ کو ان کی زندگی بڑی شیڈولڈ ملے گی، بڑی جدول کے ساتھ ملے گی اور بڑے نپے تلے انداز میں یہ آپ کو ملیں گے. اور یہ یہاں ہوا اینکی پینکی کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. یہ آپ کو چھتوں پہ چڑھ کر پتنگ اڑاتے ہوئے نہیں ملیں گے. یہ آپ کو کہیں بیٹھ کر شطرنج اور تاش اور لوڈو کھیلتے ہوئے نہیں ملیں گے. یہ آپ کو گلی کوچوں میں بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ گپے شپے مارتے ہوئے اور فضول قسم کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے وقت برباد کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. اگر یہ کہیں کھانے کے لیے کسی جگہ پر بیٹھے ہوئے بھی ہوں گے وہاں بھی کام کی باتیں ہو رہی ہوں گی اور مطلب پروگریسو ڈسکشن کر رہے ہوں گے. یہ بہت خوبصورت چیز ہے. ہمارا اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ حسن اسلام سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی جس کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے. اتنی خوبصورت اور اتنی جامع حدیث ہے اپنی زندگی کو بہتر اور میچورڈ بنانے کے لیے. بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایس ایم ایس پر ایسے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں کہ مت پوچھئے بات، ایسے لمبے لمبے تبصرے چل رہے ہوتے ہیں. رات بھر بیٹھے ہوئے یہ مطلب کہ وہ گل چھڑے ہو رہا رہتا ہے. ابھی جیسے آپ کے یہاں رات کو نائٹ میچوں کا ایک سلسلہ رہتا ہے. کیا یہ نائٹ میچ؟ بھائی ان کی کیا زندگی کا مقصد ہے؟ نماز پڑھی نہیں پڑھی کچھ بھی نہیں، رات کو 11 12 بجے جمع ہوں گے، ناجائز حرام کنڈا لگائیں گے یہ بجلی کا اور اتنے بڑے بڑے لائٹیں جلائیں گے اور جناب گلیوں کے اندر کرکٹ کھیل رہے ہوں گے. ہو رہا ہوگا رات کو 3 3 4 4 بجے کرکٹ کھیلیں گے. اور ان کو دیکھنے والوں کی بھی تعداد کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتی ہے. یہ تو 11 22 لڑکے ہوتے ہیں، باقی اس کے علاوہ تو وہ اتنے سارے مطلب سینکڑوں لوگ تو خالی دیکھنے والے ہوتے ہیں، حسد بڑی نظروں سے دیکھتے ہیں. پھر ٹیمیں ہوتی ہیں تو ساؤنڈ لگتے ہیں تو اسپیکر لگتے ہیں تو کومنٹری ہو رہی ہوتی ہیں. یہ سارا نظام آپ کو پتا ہے. ایک تو یہ ناجائز،
پھر یہ پوری زندگی اپنی تباہ و برباد کرنے کی طرف باہر ہے. پھر دوسرا یہ کہ گلی میں کھیل کر یہ جو کتنوں کی نیندیں برباد کر رہے ہیں, پھر کتنے حق العبد بندوں کے حق تلف کر رہے ہیں. ذرا غور کیجئے, بلا اجازت شرعی مسلمان کو ایذا دیتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ, اور بلا اجازت شرعی مسلمانوں کو ایذا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اب ایسے لوگ کیا اپنی زندگی میں کوئی پروگریسو ورک کریں گے؟ آئیں گے, پھر کھائیں گے پیئیں گے اور اوندھے منہ سو جائیں گے. پھر ان کو اٹھا تو اٹھیں گے نہیں. آفس کی چھٹی, کام کی چھٹی, کاروبار کی چھٹی, تعلیم کی چھٹی, مدرسے کی چھٹی, طرح طرح کی پھر چھٹیاں کرتے رہیں گے. عموماً دینی ماحول سے وابستہ افراد کی یہ کم ملے گی, لیکن اب مطلب غفلت تو غفلت ہے, جس پر بھی طاری ہو جائے, جس پر بھی چھا جائے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمارے اسلاف رحمہم اللہ تعالی یہ اپنی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت امیر المومنین مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں. یہ جو ڈیلی بیسس صبح و شام, یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں, ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. یہ پیجز ہیں, یوں سمجھو کہ ہر آنے والا دن ایک بلینک پیج ہے. بہت خوبصورت گفتگو کی ہے. ہر آنے والا دن بلینک پیج ہے, ہر آنے والا گھنٹہ بلینک پیج ہے. کیا لکھ رہے ہیں اس کے اوپر آپ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. یار کتنا کلام ہے یار, کتنا وزندار کلام ہے. یعنی پورے 24 آورز آپ کے گزر گئے, اور وہ گزر گئے, اور اس میں کوئی نیک کام سے اگر وہ خالی ہو گیا تو ندامت ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو عرض کروں, پلیز تھوڑا سا آپ کی توجہ چاہوں گا. جی آپ کی توجہ چاہوں گا پلیز تھوڑا سا. آپ دسترخوان پر بیٹھے ہیں, چائے کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں ہے, موبائل فون ہے تو وہ بھی رکھتے ہیں. پلیز 2 منٹ میری بات سنیں. 2 منٹ یہ محاورتاً ہوتا ہے. یہ جو 24 گھنٹے ہیں نا, 24 آور, یہ اللہ تعالیٰ نے ایکول تقسیم کیے ہیں, مساوی تقسیم ہے. کسی کو 24, کسی کو 25, کسی کو 23 نہیں ملے. کیا مرد, کیا عورت, کیا جوان, کیا بوڑھا, سب کو ایکول تقسیم ہوئے 24 آور, 24 گھنٹے, 24 ساعتیں. اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے ان گھنٹوں کو کہاں یوٹیلائز کرتا ہے. یوں سمجھیے کہ ان کو بھی 24 ڈائمنڈ ملے, ان کو بھی 24 ڈائمنڈ ملے, ان کو بھی ملے, مجھے بھی 24 ڈائمنڈ ملے. اب میں ڈائمنڈ تو پتھر ہی ہے, اسٹون ہی ہے. اب میں اس پتھر سے بادام توڑتا ہوں, وہ گیا. پرندہ اڑاتا ہوں, گیا. یہ اس پتھر کو میں کیا کرتا ہوں, اس پتھر سے میں کنچے کھیلوں گا, کیا کروں گا اس پتھر سے؟ اس پتھر کا کیا استعمال کر رہا ہوں کہ اس پتھر کو میں یوٹیلائز کروں گا. بہتر سے بہتر جو قیمت مجھے اس پتھر کی ملے گی, بہتر سے بہتر انداز اس پتھر کا ملے گا, کیا کروں گا میں؟ اب یہ یوٹیلائز کیا, ڈیفینیٹلی آپ دیکھیے یہ نا, یہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. یہ ایک وقت ہے امیر علیہ سنت کا, یہ ایک وقت ہے. پریکٹیکل چیز چلے میں آپ کو دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہ یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنے ٹائم کو, کھانا کھا رہے ہیں, بلیٹنگ, یہی منٹیں ہیں, یہی گھنٹے, یہی ساعتیں, یہی سانسیں ہیں. کسی کو دیکھ کر بھی, کھاتے کھاتے بھی یہ کھانا کھا رہے ہیں, مسکرا دیا, اس کا دل خوش ہو گیا, ثواب کما لیا. انما الاعمال بالنیات. اب کوئی آیا, اس کو نوالا کھلا دیا. یہی سیم ٹائم کے اندر, ایک وقت کے اندر مطلب 10 قسم کے فائدے اٹھا کر ہم نے مطلب اپنی اس جو لمحات ہیں ان کو انمول کیا, ان کو قیمتی بنایا. یعنی یہی پتھر ہے, اچھے دام بھی کرا ہے, لیکن اگر میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں تو یہ 1 کروڑ کا بکے گا, اور کوشش کروں گا تو 2 کروڑ کا بکے گا. تو جو زیادہ کوسٹلی بیچے گا, اس سے جتنا زیادہ فائدہ اٹھائے گا, آپ بولو گے نا یار ہی از اے جینیس پرسن, یار یہ عقل مند آدمی ہے, یہ یار سمجھدار آدمی ہے, یہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے. آپ اس کو کتنے القاب سے نوازو گے, اور جو یہی اپنے وقت کو برباد کر دے گا وہ اس کو کون سمجھدار کہے گا؟ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, یہ عرض کرنے کا مقصد ہے. آگے بڑھتے ہیں.
حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے گا، کل کر لیجئے گا۔ ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل کر پاتا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی تو مصروف لوگ ہیں، میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کروں گا؟ تو انگلش میں ہے نا محاورہ ٹمورو نیور کم، ڈو یو ورک ٹوڈے، کل نہیں آتی۔ کل یہ انسان کی زندگی کا ایک دھوکہ ہے، پھر کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا، ٹال مٹول، سستی، کاہلی، یہ ایک ہماری زندگی کے ایک ایسے لفظ ہیں جو ہمیں دھوکے میں رکھتے ہیں۔ ٹائم پاس، what do you mean for ٹائم پاس یار؟ ٹائم پاس کس کو بولتے ہیں؟ ٹائم بھی کوئی پاس کرنے کی چیز ہے یار۔ ٹائم کیا مطلب فٹ بال ہے جو پاس کریں گے آپ کسی کو؟ نہیں، ٹائم نہیں پاس کیا جاتا، ٹائم یوٹیلائز کیا جاتا ہے، ٹائم کو مطلب کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وقت ہے جس کو استعمال کر کے ہم اپنے لیے کوئی ڈائریکشن دیتے ہیں۔ دیکھیں یہی وقت ہے، اب جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم جو اس وقت وہ کر رہے ہیں یہ بھی ایک ٹائم ہی گزر رہا ہے نا، ہمارا ٹائم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی ایسے چینل پر بیٹھا ہوا ہے جہاں پر گناہ ہو رہے ہوں گے، فار ایگزامپل میوزک ہو رہا ہے اور بے پردہ عورتیں ہیں اور بھی غیر شرعی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، تو یہی 8:28 جو اس وقت بج رہے ہیں، یہی 8:28 29 ہو گئے، ٹھیک ہے جی، 1 منٹ گرا نا میری زندگی کا، یہ ایک جو منٹ گرا، آپ اس وقت جو مدنی چینل میں بیٹھے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یہ بیٹھنا جنت کے راستے پہ لے کے جائے گا۔ سیم ٹائم جنت کے راستے پہ جایا جا رہا ہے اور بعض اوقات سیم ٹائم جہنم کے راستے پہ جایا جا رہا ہے۔ وہی سیم سانسیں ہیں، وہی سیم گھڑیاں ہیں، سیم وقت ہے، صرف یوٹیلائز، استعمال کیا ہے، استعمال کیا ہے۔ بھئی یہ مین چیز ہے، یہی مین کانسیپٹ ہے جو مجھے آج کے اس سلسلے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی کی، اپنی عمر کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ ایک شخص برف بیچ رہا تھا، آئس سیل، برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا تصور کیجئے، ایک شخص ریڑھی ہے، ہاتھ گاڑی ریڑھی ہے، اس کے اوپر برف کی سیل لیے جا رہا ہے، تیز دھوپ پڑ رہی ہے، اب برف تو پگھلے گی نا، ڈیفینیٹلی برف نے تو پگھلنا ہے۔ اور وہ برف جب پگھل رہی ہے اس کی، تو پگھلتی برف اس وقت، یعنی یہ برف اس کے لیے اس وقت یہ مطلب مفید ہے کہ کوئی آئے اور بولے کہ جناب 100 روپے کی برف دینا، 50 روپے کی برف دینا، 500 روپے کی برف دینا، اس طرح برف لے کر اس نے 1200 روپے کی برف لی اور 1500 روپے کی بیچ دی۔ یہ ہو گیا، اس کو فائدہ ہوا۔ اب یہی 1200 روپے کی برف میں 400 روپے کی برف پگھل گئی، اس کا نفع تو پگھل گیا نا۔ 800 کی برف پگھل کے کسی نے لی نہیں، تو اب ایسا شخص کیا کہے گا؟ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، میرا 1200 روپے کا برف پگھل رہا ہے، خرید لو، اس کا استعمال ہو جائے۔ تو جس طرح ایک برف فروش کو اپنے سرمایہ کے پگھلنے کا احساس، کیا ہمیں ہماری زندگی کے پگھلنے کا احساس ہے؟ جس طرح وہ برف اس کا کیپٹل ہے، اس طرح ہماری سانسیں ہمارا کیپٹل، ہمارا راس المال ہے، کیا ہمارے اس کا احساس ہے؟ یہ ایک کوشچن مارک ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، جو فونوں پر لگے رہتے ہیں، جو سوشل ویب سائٹ پر لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں، رات بھر لگے رہتے ہیں، دن بھر لگے رہتے ہیں، روزوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ان کے پاس جیسے کہ کوئی کام نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص روزے میں ٹائم پاس کرنے کی باتیں کرتا ہے، کیا میں تو عقل کام نہیں کرتے، روزے میں کیا ٹائم پاس؟ ارے روزہ ہے، اس میں تو عبادت کے اور بندہ مطلب کہ اس کی طرف جائے۔ اسی عنوان پر ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کلمہ پڑھتا ہے، تسبیح وغیرہ پڑھتا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ سو جانا چاہیے۔ ظہر کی نماز پڑھے اور قرآن پڑھے، وقت گزر جائے گا، اور پھر اس کے بعد عصر کے بعد خریداری کر لے۔ اپنے اپنے مشاغل ہیں، اپنی اپنی ہابی ہے کہ کوئی سو جاتے ہیں،
कुछ नमाज कुरान पढ़ते हैं, रिश्ता वक्त गुजर जाता है। सो के उठ जाओ 2-3 बजे, फिर उसके बाद क्या करना है, नमाज पढ़नी है और फिर टाइम पास करने के लिए इंटरनेट है आजकल। मैं इंटरनेट यूज करता हूँ अपने मोबाइल पे, बाहर है तो मोबाइल है, घर में है तो लैपटॉप कंप्यूटर है। पतंग उड़ाते हैं, इसके अलावा मोबाइल पे लग गए, गेम खेल ली, दोस्तों में बैठे होते हैं, पतंग उड़ाते हैं, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, बस यूं ही दिन गुजर जाता है हमारा। तो जोहर की नमाज पढ़ के फिर आके काम करने लग जाते हैं, आपस में चटपटी बातें करके बस टाइम पास हो जाता है। हम एक दूसरे के साथ तफरी करते हैं, बाज़ औक़ात कभी किसके साथ मस्ती मजाक कर ले, कभी किसके साथ, ऐसे टाइम पास हो जाता है। सुई पढ़ते रहते हैं, दरूद शरीफ वगैरह, पता नहीं चलता, टाइम पास हो जाता है। बाइक ली, घूमना शुरू हो गए, बस सो के अब दोस्तों में जाके अपना टाइम पास करना है किसी न किसी तरह से। जोहर की नमाज पढ़ के टीवी देख लिया या कुरान पढ़ लिया या सो गए, नींद आ गई तो फिर असर के टाइम दोस्तों में नीचे आ जाते, गैदरिंग में बैठ जाते, घर वालों का काम वगैरह होता है, वो काम में टाइम निकल ही जाता है। इस तरह रोज़ा पता नहीं चलता कि रोज़ा है या नहीं है। दोस्तों में आ जाते, थोड़ा घर का काम होता है, घर का काम करके फारिग हो जाते हैं। नमाज पढ़ के आने के बाद फिर असर के बाद तो फिर अपना काम शुरू कर देते हैं, टाइम का पता नहीं चलता। किसी का कुछ काम होता है, किसी का कुछ काम होता है, कुछ लोग सो के गुजारते हैं, कबूतर उड़ाते हैं। अपना अपना शौक है, बाकी पतंग ज़्यादातर उड़ती हैं। रमज़ान में तो मतलब एक सीज़न चल रहा होता है पतंग का, हर कोई पतंग उड़ा रहा होता है, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटे। असर में शुरू करते हैं, इफ्तारी पतंग उड़ा रहे होते हैं। बताइए अब आप, पतंग उड़ा रहे होते हैं, इंटरनेट पर लगे हुए होते हैं, और ये अजीब बात कर गए कि पतंग ये सीजन है। क्या वाकई रमजान में पतंग सीजन है? हैं? अच्छा सीजन है, उरूज मिल रहा है इसको। अच्छा, पतंग, चले सुने फिर पतंग के मुतालिक सुन लेते हैं। ए रोजे में पतंग उड़ा कर टाइम पास करने वालों, आप क्या समझ रहे हो पतंग क्या है? मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, पतंग उड़ाने में वक्त और माल का जाया करना होता है। शॉर्ट बात करूंगा, आगे बढ़ते जाएंगे। पतंग उड़ाने में वक्त और माल दोनों का जाया करना होता है, ये भी गुनाह है। और गुनाह के आलात यानी पतंग डोर बेचना भी मना है। ये एक बात होगी पतंग से। जो खौफ खुदा वाले, समझदार, अपनी जिंदगी का एहसास करने वाले जो होंगे वो मैं उम्मीद करता हूं ले रहे होंगे। दूसरी बात, पतंगबाजी करने वालों की खिदमतों में मदनी इल्तिजा है कि इससे तौबा करके अपने रब को राजी कर लें। पतंगबाजी में उखरवी नुकसान तो है ही, इसमें दुनियावी तौर पर भी हलाकत का सामान है। छत से गिर जाते हैं, तारों में जैसे कि बाज शेरों के वो धाती तार इस्तेमाल करते हैं, उससे गर्दनें कट जाती हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, और भी बहुत सारा मतलब फिर पतंग उड़ाते हैं या जो कुछ करें, क्या पता अल्लाह ना करे गाने बाजे भी बजाते हो, और क्या पता छतों के ऊपर बदनिगाहियां भी होती हों, लड़कियां भी चढ़ती होंगी पतंगबाजी करते, वो टाइम माज़अल्लाह, तो बोलते हुए भी शर्म आती है यार, क्या हो गया हमको यार, समझ नहीं आ रही यार क्या हो गया हमारे माशरे को। अरे छत पर लड़के चढ़े हुए हैं और साथ ही छत पर लड़कियां चढ़ी हुई हैं और एक दूसरे को सीढ़ियां बजा रहे हैं, आवाजें कस रहे हैं, और माँ बाप आप नीचे बैठे हुए क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? छत पर, गली के कोने पे क्या कर रहे हैं? आप बोला हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाते हैं। समझाते हैं, ठीक है, समझाइए। समझाने का सिलसिला बंद मत कीजिएगा, और कितना समझाते हैं, कितना रोकते हैं, इसका फैसला भी आप कर लीजिए। कल बरोसे कियामत माँ बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा। कल बरोसे कियामत माँ बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा। कल बरोसे कियामत माँ बाप से औलाद के बारे में पूछा जाएगा। हमें मुतमईन करने की जरूरत नहीं है। आप सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी बच्चियां छत पर क्या कर रही हैं। ए मेरी इस्लामी बहनों, तुम्हें क्या हो गया है? कोई शर्म हया की चादर को उतार कर कहां फेंक दिया आपने? आपको कैसे मतलब कि आपकी हया गवारा करती है? खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाली हो, आप बेपर्दगी कैसे कर सकती हो? मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, खतीतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ए उम्महातुल मोमिनीन की से मोहब्बत करने वाली हो, ए बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाली हो, ए हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत करने वाली हो, आपको बेपर्दगी
कैसे, मतलब कि आपकी मतलब ये लड़कियां कैसे यार, हाउ कैन यार, मतलब इस तरह क्यों गली कुचों में आप घूमो फिरो और लड़के घूमे फिरें और मतलब एक दूसरे को इशारेबाजी हो रही, किसने आपका ये जहन के अंदर माज अल्लाह ये गंदगी भर दी है? इसको निकालें अपनी जिंदगी से। अगर ये टीवी के जरिए है या मैगजीन के जरिए है, फिल्मों के जरिए, किसी चीज के जरिए है, या आपके एजुकेशन सेक्टर के जरिए है, किसी चीज के जरिए, मेरी इस्लामी बहनों प्लीज अपनी कब्र अपनी आखिरत को क्यों दांव पे लगाती हो? ए मेरे नौजवान इस्लामी भाइयों, क्या रोजा इसलिए रखा कि आप गुनाह करके टाइम पास करेंगे? सोशल मीडिया पर बैठकर आप टाइम पास करेंगे? अपने वक्त को बर्बाद करके टाइम पास करेंगे? शुरू में कितनी खूबसूरत बातें आई, आपने देखा, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, घर के कामकाज होते हैं, नो डाउट करते हैं, कुछ भी नहीं करते। अगर कोई माने शरई नहीं है, सो जाते हैं, सो जाइए। गुनाह से तो, गुनाह करने से तो बेहतर है बंदा सो जाए, और सोने में भी इबादत पर कुव्वत पाने की नीयत करेंगे तो इंशाल्लाह सोने में भी नेकी में, सोना भी इबादत हो जाएगा, कि जबकि कोई माने शरई ना हो, कोई शरई रुकावट ना हो। तो ये तो अजीब है पतंगबाजी। रमजान मुबारक में पतंगबाजी का क्या? रमजान मुबारक में तो आप कह रहे पतंग का सीजन आ गया। रमजान मुबारक में तो माशा अल्लाह कुरान की तिलावत करने का मौसम आता है, मौसम में बहार आता है, नमाज पढ़ने का मौसम में बहार आता है। तो ये मतलब कैसा अजीब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। क्योंकि घर में बंदा बोर हो जाता है, छतों पे जाते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, टाइम पास ही होता है, दोस्तों से पतंगे लड़ाते हैं, पतंग ही ज्यादा उड़ाते, काम तो वैसे भी होता है, ऑफिसों की जल्दी छुट्टी हो जाती है तो बस पतंग की तरफ आ जाते हैं टाइम पास करने के लिए। हाँ वो शौक होता है, वो टाइम पास होता है उनका। वैसे भी रमजान के भी बिना वो पतंगे उड़ाते हैं, ये ज्यादा होता है, वो रोजे होता है, इसीलिए टाइम पास हो जाता है। पतंगे ले रहे हैं और मेरा बेटा बहुत शौक से उड़ाता है, मैं भी उड़ाता हूँ। मैं जाहिर सी बात है मैं उड़ाता हूँ तो फिर इसको सिखा रहा हूँ मैं। नहीं इसी खास वजह नहीं है, बस ये कि थोड़ा सी एक्टिविटी बच्चों की, आजकल स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तो इस वजह से ये एक्टिविटी हो रही है। टाइम पास है और छुट्टियां भी हैं बच्चों की। अगर स्कूल खुले होते तो फिर बच्चे पढ़ाई में लगे होते हैं, तो इस वजह से स्कूल बंद है तो ये सब हो रहा है। वो इसलिए कि हमारा टाइम पास होता है और एक्टिविटी भी हो जाती है हमारी। रमजानों में जो इसीलिए जो लोग रोजे रखते हैं, जो बाकी का टाइम बचता है शाम का, तो वो अपना इसी के अंदर पास करते हैं। ये तो हजारों बंदे हैं भाई जो लेके जाते हैं। एक बंदा, एक कुरान करीम के हर हर्फ पर ईमान रखने वालों, अपनी जिंदगी का मकसद समझने की कोशिश कीजिए। उम्र अजीज के अनमोल हीरे पतंगबाजी खेल तमाशों में बर्बाद मत कीजिए। खुदा की कसम, हमें दुनिया में खेल कूद के लिए नहीं भेजा गया। अल्लाह ताला पारा 27 सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा कंजुल ईमान, और मैंने जिन और आदमी मैंने जिन और आदमी बनाए कि मेरी बंदगी करें। तर्जुमा कंजुल ईमान कि मैंने जिन और आदमी इतने ही लिए बनाए, इसीलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें। इसी तरह पारा 18 सूरत मोमिनून आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अफहसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। तर्जुमा कंजुल ईमान, तो क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम्हें हमारी तरफ फिरना नहीं? इस आयत मुबारक के तहत सदरुल फाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अल रहमतुल हादी कुरान पाक की तफसीर खजानुल इरफान में फरमाते हैं, और क्या तुम्हें आखिरत में जजा के लिए उठना नहीं, बल्कि तुम्हें इबादत के लिए पैदा किया तो तुम पर इबादत लाजिम करें, और आखिरत में तुम हमारी तरफ लौट कर आओ तो तुम्हें तुम्हारे आमाल की जजा यानी बदला दें। अब ये पतंगबाजी और इसमें मतलब बिल्कुल एक क्या फैमिली शौक हो गया।
درست نہیں ہے. ہمیں تو ان دنوں میں قرآن پڑھنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. کیا آپ پر, آپ بولو میں نماز پڑھ لی, کیا آپ پر آپ کی زندگی کی نمازیں قضا نمازیں نہیں ہیں؟ کیا قضا نمازیں نہیں پڑھیں گے؟ کیا فرض علوم نہیں سیکھیں گے؟ آپ بولو یار تھوڑا یار ہم کو مطلب آپ تو ہر طرف سے گھیرتے ہو. میں گھیر نہیں رہا ہوں آپ کو. آپ بولو یار آپ ہم تفریح نہ کریں. جب گناہوں بری تفریح کرنا اور پھر غفلت کے ساتھ جینا, مقصد حیات کو چھوڑ کر جینا. دیکھیں یہ باتیں تو میں جو کر رہا ہوں لینے والے لے لیں گے. میں امید کرتا ہوں, اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں, لینے والے لے لیں گے. ہو سکتا ہے کہ آج یا کل تک ہمیں میسیج اور کالیں آ جائیں کہ ہمیں مطلب اتنا اندازہ نہیں تھا کہ زندگی یوں ضائع ہوتی ہے اور پتنگ کی یہ تباہی ہے اور یہ گناہ ہے اور اس طرح کا انداز ہوتا ہے, اور ہمارے بزرگوں نے اس طرح زندگی گزاری. ہمارے رب کے یہ ارشادات ہیں اور ہمیں مطلب کہ کھیل کود کے لیے نہیں, عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور ہم مطلب آج کے بعد اپنی زندگی با مقصد گزاریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایسے میسیجز اور کالز آ جائیں کہ جنہوں نے کہہ دیا ہو کہ آج کے بعد ہم کرکٹ نہیں کھیلیں گے. نہیں, ہم یہ رمضان کی راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے ہیں کیا؟ یعنی پورا سال نہیں ہے یہ یار نائٹ میچ, رمضان کی راتوں میں نائٹ میچ, واٹ از دس؟ اور رمضان میں مطلب پتنگ بازی سیزن بنتا جا رہا ہے. آپ روکیے نا, پلیز روکیے میرے مدنی چینل کے ناظرین. میرے خالی بولنے سے کیا ہوگا؟ اب آپ جیسے کہ نماز کے لیے جائیں گے, تراویح کے لیے نکلیں گے نا عشاء پڑھ کر, آپ اس کو تھوڑا سا ڈسکس میں لیجئے اور اس کو نیکی کی دعوت کے طور پر لیجئے. اپنے علاقے کے اندر اس کو تھوڑا سا ڈسکس میں لیجئے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب یہ کیوں ہم مطلب گناہ کر کے ٹائم پاس کریں, ہم کیوں یہ فضولیات کے ساتھ ٹائم پاس کریں. تھوڑا نیکی کی دعوت دیجئے, لڑائی جھگڑا نہیں, نارملی نیکی کی دعوت دیجئے. برائی سے منع کیجئے, ہمارا منصب ہے, ہماری ذمہ داری ہے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور یہ وہ کام ہے جو ہم نظر انداز کر گئے, اگنور کر گئے اور چھوڑتے جا رہے ہیں. حالات ہمارے سامنے. اور سنائیے. بازی زیادہ نہیں ہوتی, زیادہ لوگ یہاں پہ کرکٹ کھیلنے میں وقت گزارتے ہیں. جب عصر کی نماز سے پہلے شروع کرتے ہیں, پھر جب عصر کی نماز ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ کرکٹ شروع کرتے ہیں اور مغرب سے پہلے تک 10 منٹ پہلے تک وہ کرکٹ کھیلتے ہیں. زیادہ تر اس علاقے کا یہ رجحان ہے. کبوتر وغیرہ یا پتنگ بازی بہت کم ہے یہاں پہ. کوئی کرکٹ میں تو کوئی کس مصروفیات میں, کوئی کس مصروفیات میں. پتنگ اڑاتے ہیں, کبوتر اڑاتے ہیں, کبھی لیڈو کھیل لیا ٹائم پاس کرنے کے لیے. سوتے رہتے ہیں زیادہ تر لوگ. تو اس کے علاوہ میچ کھیلتے ہیں, کبھی بائک پہ چلے گئے کہیں تو کبھی کسی دوست کے پاس چلے گئے. بس کبوتر وغیرہ اڑتے ہیں, پتنگ اڑاتے ہیں. جیسے کہ کبوتر اڑانا ہو گیا, یہاں پر پتنگ اڑانا ہو گیا, میچ کھیلنا ہو گیا, پارک میں بیٹھ کے باتیں ہو گئی, دوستوں کا ٹائم پاس ہو گیا. یہ ایکٹیویٹی یہاں پر زیادہ تر. سوتے ہی رہتے ہیں زیادہ تر. تو نماز پڑھ کے بیٹھے رہتے ہیں گھر کے نیچے دوستوں کے ساتھ. کیرم بھی کھیلتے ہیں, اپنا اسنوکر بھی کھیلنے جاتے ہیں ٹائم پاس کے لیے. پتنگ بازی ہوتی ہے لیکن وہ زیادہ اتوار والے دن ہوتی ہے. پہلے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ دوست یار اگر آ رہے ہیں تو صحیح ہے, ورنہ سو جاتے ہیں. پھر سو کے اٹھتے ہیں تو دوست یاروں کی گیدرنگ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسا مغرب تک جو ہے وہ کرکٹ چلتا ہی رہتا ہے ہمارا. بس یہی کرکٹ کھیلنا سونا اسی میں ٹائم پاس ہو جاتا ہے, گزر جاتا ہے. نہیں, زیادہ تر کرکٹ پہ ہی رجحان ہے. زیادہ دوست یار جو ہیں وہ سارے کرکٹ کھیلنے والے ہیں, اور کیونکہ ہمارا گروپ ہے پورا تو ہم نائٹ میچ, ڈے میچ یہ اس طریقے سے کھیلتے رہتے ہیں. تو زیادہ تر رجحان کرکٹ کی طرف ہے. کہ اگر میں گھر پہ ہوں تو باہر نکل جاتا ہوں, اس میں دیکھتا ہوں اگر دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم پاس کر لیتا ہوں. اگر کوئی گیم وغیرہ ہوتا ہے, کھلی ہوئی دکان, تو اسنوکر وغیرہ, بلیڈ وغیرہ, اس میں ٹائم پاس کر لیتا ہوں. جو گیم آتا ہے وہ گیم کھیلتا ہوں. اب ایسا ہوتا ہے سستی آتی ہے تو سو جاتا ہوں, ایسا بھی ہوتا ہے. مگر زیادہ یہ ہے کہ جو بندہ کھیل کھیلتا ہے پھر اسی میں چلے جاتا ہے, کلب کے اندر ٹائم پاس ہو جاتا ہے. زور کے بعد اکثر تو کبھی دوستوں کے پاس جانا ہو جاتا ہے, لیکن عام طور پہ جو ہے نا انٹرنیٹ یوز کر کے اس سے ٹائم گزار لیا جاتا ہے. سوشل ویب سائٹ, کیونکہ وہ ذرا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پورے دن کی ٹائٹنیس ہوتی ہے تو اس کو ریلیز کرنے کے لیے اور وہ وقت آسانی سے گزرتا ہے. یا کبھی جو ہے نا کوئی بکس وغیرہ پڑھ لی جا. ظہر کے بعد, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یا تو میں کہیں گیمنگ زون پہ چلے جاتا ہوں یا اسنوکر میں کھیل کے ٹائم پاس کر لیتا ہوں. تھوڑی سی شام ہو جاتی ہے, دھوپ ڈھل جاتی ہے تو پھر میں کرکٹ کھیل لیتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ. اس طریقے سے میں اپنا ٹائم پاس کر لیتا ہوں. کرکٹ, فٹ بال گیم یا لٹو کنچے, جو بھی دوست آ جاتے ہیں جو مشورہ دے دیتے ہیں وہی ہم لوگ کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. عموماً لوگ دیکھا گیا ہے کہ شام کے ٹائم عصر کی نماز کے بعد فارغ ہو کر کرکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں. دوپہر میں لوگ نیٹ وغیرہ یوز کر لیتے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے. شہری وغیرہ میں ریکٹ وغیرہ کھیل لیتے ہیں. مختلف گیمز ہیں, لوگ گزارا کرنے کے لیے اس پہ توجہ دیتے ہیں.
कितना अजीब माहौल बन गया यार। समझ नहीं आ रहा कि जो इस वक्त जो मैं अब लेकर बैठा हूँ ये सारा मैटर, क्या मतलब कि इसमें क्या हम कोई चेंजेस ला सकेंगे? आपको लगता है कि ये जो रुझान है, कबूतरबाजी हर इलाके में नहीं है, तो मैं नहीं कहता हर इलाके में कबूतरबाजी होती होगी, कहीं पतंग, कहीं कबूतर, तो कहीं क्रिकेट, तो कहीं क्या, कभी क्या कभी क्या, कोई बिलेट, तो कोई स्नूकर, तो कोई क्या गेम, कोई ये वो। लेकिन आपको देख बहुत कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम कुरान की तिलावत करते हैं, असर पढ़ के मस्जिद में बैठे रहते हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे होते हैं, कोई ज़िक्र अस्कार कर रहे होते हैं, कोई इनमें दीन हासिल कर रहे होते हैं, और यूं कर रहे होते, यूं कर रहे थे। ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, और ये जनरली आप भी देखते होंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम कोई चेंजेस ला सकेंगे? इतना जो क्रेज है इस वक्त जो माशरे में, फुल क्रेज है, अगर आपको लगता है कि हम कर सकते हैं तो फिर आइए मैदान अमल में, नेकी की दावत दीजिए, समझाइए, सिखाइए, इस्लाह करने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत से, प्यार से। आज कुछ चेंजेस आएगी, कल और तब्दीली आएगी, आइंदा साल हो सकता है और तब्दीली आ जाएगी। तो समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। आप समझाइए। आइए कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इमाम बख्श अतारी है, नूरानी मस्जिद चेनेसर बोर्ड बाबुल कराची से बात कर रहा हूँ। मैं अभी कामयाब रास्ता आपका देख रहा था, तो अभी वो मदनी चैनल में दिखा रहे थे कि पतंग उड़ाना फजूल बात है, तो इंशाल्लाह आज के बाद मैं पतंगबाजी नहीं करूँगा, और आप मेरे लिए पापा से कहें कि दुआ करें, इंशाल्लाह आज के बाद नहीं करूँगा, तौबा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए ये है ना नतीजा। समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। एक बार फिर अर्ज कर दो, माशाअल्लाह मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह आपको नस्लों को इस्तिकामत दे। पतंग उड़ाने में वक्त और माल का ज़ाया करना होता है, ये भी गुनाह है, और गुनाह के आलात यानी पतंग, डोर बेचना भी मना है। ये रिसाला है पूरा, बसंत मेला, इसका मुताला करें, इसमें पता चलेगा कि ये क्या है। जो अब मेले की सूरत आप इख्तियार कर रहे हैं ना, बहुत नुकसान आते हैं इसके, और शरई काम है। और ये मैं दूसरा अनमोल हीरे से आपको कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा था, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की, अपनी उम्र अजीज़ की कदर करें, अपनी सांसों की कदर करें, उसे फजूलियात और गुनाहों भरे कामों में ज़ाया ना करें। आइए कुछ कॉल्स देते हैं, फिर पापा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा आपसे सवाल ये है कि एक यहाँ पर पीर हैं जो अपने मुरीदों से कहते हैं कि मेरे सोए हुए ही मेरी फजर की नमाज हो जाती है, वो सुबह तकरीबन 10 बजे उठते हैं, बराए करम इस पर हमारी रहनुमाई फरमाइएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि तो सोए हुए इनकी फजर की नमाज होती है। अगर कोई कहीं तख्त पर बैठा हुआ भी कहना कि मेरी फजर की नमाज मक्के में होती है, जोहर की नमाज मदीने में होती है, असर की नमाज बगदाद में होती है, मगरिब की नमाज मेरी अजमेर में होती है, और इशा की नमाज मेरी कहीं और होती है, तो भी ना मानी जाए। हमारी शरीयत ने इस तरह की चीज़ों की कोई इजाज़त नहीं दी है, और ऐसा शख्स बिल्कुल गलत है जो सोते सोते नमाज भी यूँ कज़ा कर दो, बोले कि मेरी ये हो जाता। खाना खाने कहाँ जाते हैं? कभी बोला कि बगदाद में खाना खाने गया हूँ, अजमेर में खाना खाने गया हूँ, और आपके सामने पूरा दिन ये बिगैर खाने के रहता हो? खाना खाने के लिए यहीं चाहिए, और एक से एक आइटम चाहिए, और नमाज के लिए ये कहीं कहीं जा रहा होता है। ये नहीं है, दगोसलापन है, बिल्कुल गलत और झूठी बातें हैं। नमाज जैसी नमाज फ़र्ज़ है वैसी नमाज फ़र्ज़ है, और बिला इजाज़त शरई जमात तर्क करना हराम है, नाजायज़ है। अल्लाह ताला हमें धोखेबाजों से महफूज फरमाए, और हमें शरीयत मुतारा पर अमल करने का जज्बा अता फरमाए। अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना हो, है कि कॉल उम्मीद है? अच्छा, हमें बापा की तरह जाना था, चले चला दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निगरान शुरा की बारगाह में अर्ज़ है कि मेरी अम्मी जान की आँख की रोशनी कम हो गई है,
तो उनके लिए आप खुसूसी दुआ फरमाए और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए, ऐसी दुआ करे अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह तबारक व ताला आपकी वालिदा माजिदा को सेहत अता फरमाए, इनका साया दराज फरमाए और इनकी आंखों की रोशनी, आंखों का नूर बेहतर फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के मरीज़ों को शिफा अता फरमाए और हम सब की जुमला परेशानियों पर अपनी रहमत की नज़र फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए चलते हैं मेरे सुन्नत की तरफ। लेने के लिए